معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آپ کو ایک صحابی رسول کا ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے جب ان صحابی رسول نے اسلام کی تبلیغ کی تو ملک یمن کا خدائی دعوے دار ظالم بادشاہ بھی ایمان کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور زیر ہو گیا۔ لہٰذا اس واقعے کو سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ملک یمن میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس کا نام یوسف ذو النواس تھا۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک مسلمان راہب رہتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ وہ راہب بڑا ہی نیک تھا۔ لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا۔ اس لڑکے کو راہب کی باتیں اچھی لگی۔ وہ متاثر ہو کر چپکے مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے راستہ روکا ہوا تھا۔ خلق خدا پریشان کھڑی ہوئی تھی، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ شیر میرے پتھر سے مارا جائے، اگر کاہن کا دین سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر ہلاک ہو گیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے تو وہ کہتا، اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کرتی ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا۔ اس کو معلوم ہوا تو وہ بہت تحائف لے کر لڑکے کے پاس گیا اور کہا، آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اس نے کہا، شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی تو وہ شفا یاب ہو گیا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا۔ بادشاہ اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا، کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، ربی اللہ۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا تو اس نے راہب کا پتہ بتا دیا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بادشاہ نے راہب اور وزیر کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے تو اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو بچے نے دعا کی، اے اللہ، مجھے ان لوگوں سے بچا۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے گر کر مر گئے۔ بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا،
کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ اس لڑکے نے پھر یہی دعا کی، سارے ہلاک ہو گئے، وہ واپس آ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا، میرے مارنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر مجھے مار دو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ بچے کو درخت سے باندھ کر وہی کلمات دہرا کر تیر مارا گیا جو اس کی کن پٹی پر لگا۔ جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعے عجیبہ کو دیکھ کر یخلط مجمع نے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہنے لگے، ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ ارکان سلطنت سے مشورہ کیا۔ مشورہ طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور ان کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مگر مسلمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن گئے اور انہوں نے بخوشی اس سزا کو قبول کر لیا۔ ایک عورت آئی، گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی جھچکی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی، امی جان صبر کرو، تم حق پر ہو۔ بعض روایات کے مطابق شہداء کی تعداد 12,000 جبکہ بعض کے مطابق 70,000 تھی۔ یہ واقعہ حدیث کی معتبر کتاب صحیح مسلم صف 415 جیم 2 میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن تامر رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں کسی وجہ سے کھو دی گئی تو حضرت عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سلامت تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کن پٹی پر تھا۔ ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہاں رکھا گیا تو خون بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر تحریر تھا، اللہ ربی۔ گورنر یمن نے حضرت فاروق اعظم کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا ان کو اسی حالت میں چھپا دو۔ ناظرین، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے۔ کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔